ائمہ کی سنت کو جو چیزیں زندہ کر رہی ہیں، آپ ان کا احترام کر رہے ہیں اور ائمہ کے ہی عمل کو فالو کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے کبھی سینوں پہ ہاتھ مار مار کے ماتم کیا ہے؟ جی بالکل کیا ایسا انہوں نے سر کو پیٹا ہے؟ ایسا ہی ہے. ہمارے چوتھے امام کی تاریخ ہے کہ عصر عاشور جب ان کے پاس امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچی ہے خیمے میں، اسی وقت سے سلسلہ عزا شروع ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سر پیٹا ہے، اپنا چہرے پہ ماتم کیا ہے. اب عرب زبان میں یا عرب کلچر میں جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خواتین جو ہیں وہ اپنے بازوؤں پہ ماتم کرتی ہیں، وہ یوں کر کے اپنے بازو ماتم کرتی ہیں، کچھ اپنے چہرے پہ ماتم کرتی ہیں، کچھ اپنے سروں پہ ماتم کرتی ہیں. تو یہ وہ طریقہ تھا کہ جو چوتھے امام کی موجودگی میں خیام حسینی میں اسی وقت شروع ہوا جب خبر شہادت پہنچی تھی. اچھا یہ تو بات کی بات ہے. جب حضرت قاسم کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ماں نے کیا کیا ہوگا؟ جب حضرت علی اصغر کو شہید کیا ہوگا تو ان کی ماں نے کیا کیا ہوگا؟ جب حضرت علی اکبر شہید ہوگا تو ان کے گھر والوں نے کیا کیا ہوگا؟ ان جناب زینب نے، دیگر لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ غم کیا ہوگا نا. اگر یہ غم خراب ہوتا، منع ہوتا، تو وہاں پہ ہمارے 3 امام موجود تھے، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، 3 امام حجت خدا موجود تھی. ان کی موجودگی میں خیموں میں گریہ زاری ہو رہی ہے، چہرے پہ پیٹا جا رہا ہے اور امام جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ائمہ کی سنت میں ہے. چلیے یہ تو کربلا کی بات ہوگی نا، آگے بڑھے ہیں. چوتھے امام کے زمانے میں یہ ہے کہ وہ ہر سال محرم میں ہماری تاریخ میں معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ جب واپس آئے تو ہمیشہ کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ گریہ کرتے تھے. اور جب محرم کے ایام آتے تھے تو امام جو ہے در و دیوار سے لپٹ کے روتے تھے. حجت خدا ہے وہ عام عالم دین، ذاکر، خطیب، شاعر نہیں ہے، کوئی نوا خان نہیں ہے جس نے جذبات میں، وہ حجت خدا ہے. ان کا عمل، ان کا سانس لینا ہمارے لیے حجت ہے، ہاتھ اٹھانا حجت ہے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ دیوار کو لپٹ کے وہ گریہ کرتے تھے کہ مدینے کے لوگ ان کی آواز سنا کرتے تھے. مسجد نبوی کے دروازے کو لپٹ کے روتے تھے. قبر رسول پر چوتھے امام جا کر قبر رسول پر لیٹ کر لپٹ کے گریہ کرتے تھے اور کربلا کے مسائل پڑھتے تھے کہ نانا آپ کی امت نے یہ کچھ کیا جو میں نے دیکھا ہے. چھٹے امام کے بارے میں وہ جملہ کتنا مشہور ہے، ہر سال ہزاروں لاکھ لوگ بیان کرتے ہیں اور اہل سنت دعووں میں موجود ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، محرم کا چاند ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ طلوع ہوا ہے کہ ہمیں امام صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ کربلا کے واقعے کے کافی عرصے کے بعد کی بات ہے اور امام کے گھر سے گریہ کی آواز آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. اور آخری امام جو پردہ غیبت میں ہیں، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کا جملہ ہے وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ اے میرے غریب جد، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. میں خون بہاؤں گا یا میں بہاتا ہوں. یہ زیارت ناہیہ ہے، آپ پڑھیں زیارت ناہیہ، دعائے ندبہ پڑھیں، زیارت ناہیہ پڑھیں. آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے امام تب تک عزاداری کر رہے ہیں. ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں ہے جو ہمارے امام کر رہے ہیں. ہم میں سے کون خون کے آنسو روتا ہے؟ ہمارے چوتھے امام روتے رہے ہیں، ہمارے 12 امام آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہم کا رو رہتے ہیں. یہ تو بنی امیہ اور یزیدیوں کی باقیات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم دلائل دے رہے ہیں کہ بھی ہم سینے پہ ہاتھ مارے یا نہ مارے، ورنہ غریب کربلا پر ہونے والے مصائب کا حق یہ تھا کہ ہم اس پہ روتے روتے مر جاتے، کربلا کے بعد خوشی حرام ہو جاتی. یہ تو ہماری انسانی فطرت تھی کہ ائمہ نے کہا کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو جایا کرو. ورنہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ چوتھا امام رو رہا ہے، 40 برس روتے رہے ہیں اور امام زمانہ آج تک گریہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے عزاداری.